مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ 3 چور تھے، ان تینوں میں مشورہ ہوا کہ آج کہاں چوری کرنا ہے۔ ان میں سے ایک چور نے کہا کہ فلاں صاحب کا گھوڑا اچھا ہے، ان کا گھوڑا چرا لیا جائے۔ تو ان کا تینوں کا مشورہ ہوا کہ بہت بہتر ہے۔ یہ تینوں ان صاحب کے گھر گئے اور گھوڑا چرا کر لے آئے۔ اب مسئلہ کہ اس گھوڑے کا کیا کریں؟ اگر اس کو بازار میں بیچنے جاتے ہیں تو جس کا گھوڑا گم ہوا ہے، چوری ہوا ہے، وہ سب سے پہلے بازار میں ہی آئے گا، اور بازار میں جب وہ آئے گا تو ہمیں پائے گا، ہمیں وہاں پائے گا تو ڈنڈے بھی پڑیں گے اور پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اب اس گھوڑے کو خود بھی استعمال نہیں کر سکتے، اگر خود استعمال کریں گے تو بھی مالک دیکھ لے گا، ہمیں پھر ڈنڈے پڑیں گے اور جیل جانا پڑے گا۔ تو اس گھوڑے کا کیا کرے؟ تو ان کا مشورہ ہوا کہ ایک یہیں رکے اور 2 ہم جائیں اور وہاں جا کر بازار سے ویپاری کو لے کر آئیں، ویپاری اس کو یہاں لائیں گے اور جو بھی قیمت میں ویپاری خریدے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ مشورہ ہوا، ایک گھوڑے کے پاس رک گیا اور 2 بازار چلے گئے ویپاری کو لینے کے لیے، اور اس سے کہہ گئے کہ گھوڑے کی حفاظت کرنا، اور اگر اس دوران کوئی شخص آ جائے گھوڑے کو خریدنے کے لیے، اگر اچھی قیمت دے اور اچھا ریٹ لگائے تو اسے دے دینا۔ اب یہ دونوں تو ویپاری کو لینے کے لیے چلے گئے، اور یہ ایک شخص، ایک چور گھوڑے کے پاس کھڑا رہا اور گھوڑے کی حفاظت کر رہا تھا، اور یہ بھی تاک رہا تھا کہ کوئی ویپاری یہاں بھی لینے کے لیے آ جائے۔ اتنے میں 2 ویپاری اس کے پاس آ گئے اور اس سے معلوم کیا گھوڑا کیسا ہے، بیچنے کا ہے، کتنی قیمت میں بیچو گے؟ کہ جو آپ قیمت بتاؤ اس حساب سے ہم قیمت بتلا دیں گے، کہ ہمیں پورے گا دے دیں گے، نہیں پورے گا تو منع کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گھوڑا ہم کو بیچنا چاہتے ہیں تو آپ جو قیمت مانگیں گے ہم وہی قیمت آپ کو دیں گے، لیکن ہم گھوڑے کو چیک کریں گے کہ گھوڑا لنگڑاتا تو نہیں ہے، گھوڑے کا پیر تو نہیں ٹوٹا ہوا ہے، یا گھوڑے میں کسی طریقے سے کوئی عیب تو نہیں ہے، ہم اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد خریدیں گے۔ کہ ٹھیک ہے بھائی، چیک کر لو، ظاہری بات ہے چیک کرنا پڑتا ہے تو چیک کر لو۔ اب یہ 2 ویپاری اس کے پاس آئے تھے، اتفاق سے یہ بھی چور تھے، اتفاق سے یہ بھی چور تھے۔ اب وہ ایک چور نے ان کے سپرد گھوڑا کیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجئے۔ اب یہ دونوں بیٹھے چیک کرنے کے لیے اور فر ہو گئے، گھوڑے کو لے گئے، چور کو چونا لگا گئے۔ اتنے میں وہ 2 چور بازار سے ویپاری کو لے کر آئے، اور آئے ان سے معلوم کیا گھوڑا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس کچھ مت پوچھو، وہ تو بیچ دیا۔ کہ کتنی قیمت میں بیچا؟ کہ وہ بھی مت پوچھو، بس بک گیا۔ تو کہ کتنی قیمت میں بیچا ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، معلوم تو چلے کتنی قیمت میں بیچا۔ کہ جتنے کا خریدا تھا اتنے کا ہی بیچ دیا۔ میرا عزیز دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا کے اندر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں، نہ اللہ کو راضی کر جائیں اور نہ اچھے اعمال لے کر جائیں۔ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ پیدا تو ہم ہو گئے ہیں اور مرنا یقینی ہے، پیدا تو ہم ہو گئے ہیں اور مرنا یقینی ہے۔ جب پیدا ہو گئے اور مرنا یقینی ہے تو کیوں نہ ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کے ولی بن کر جائیں، کیوں نہ ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کو راضی کر جائیں، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔